دیکھیں احد کی لڑائی کے اندر ایک صحابی کا جملہ یاد رکھیں. احد کی لڑائی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کر سعد بن ربیعہ کے بارے میں معلوم کرو کہ وہ کس حالت میں ہے. وہ صحابی آئے، ڈھونڈا، ملے نہیں، تو وہ سعد بن ربیع 7 قتل ہوئے مقتولین کے درمیان میں پڑے تھے. تو اس صحابی نے آواز دی کہ یا سعد، اے سعد، اے سعد. پھر کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے. تو ایک جگہ سے ہلکی سی آواز آئی اور یہ وہاں پر گئے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو جا کر میرا سلام کہنا. مر رہے تھے، آخری حالت ہے. آخری حالت میں انسان اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹے اپنا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں. اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، ہائے میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے مال کا کیا بنے گا، میرے گھر کا کیا بنے گا. یہ آوازیں ہوتی ہیں. لیکن آخری حالت میں وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو میرا سلام کہنا اور کہنا اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو بہت سارا بدلہ عطا کرے. اور نبی علیہ السلام سے یہ بات ضرور کرنا، سلام بھی دینا. اور پھر مسلمانوں کو یہ میرا پیغام پہنچانا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کافر پہنچ گئے، کافروں نے تکلیف پہنچا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر اللہ کے سامنے نہیں چلے گا. یہ میرا پیغام پہنچا دینا. تو وہ واپس آئے اور یہ سارا پیغام انہوں نے پہنچایا. میں آج اسی صحابی کا جملہ نقل کرتا ہوں. اگر آج ہماری موجودگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، لوگ گھروں کے اندر ٹی ویاں اور گانے بے حیائی اور برائی دیکھ رہے ہیں، مسجدوں کو نہیں آ رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکے کے بازار گرم ہیں، بد اخلاقی ہے، والدین کو برا بالا بچے کہہ رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں. تو اس صحابی کے اس جملے سے استدلال کرتے ہوئے میں جو بات کہنے والا ہوں، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں ہمارا کوئی عذر نہیں چلے گا کہ یا اللہ ہمارے پاس ہم غریب تھے. فرمایا کل قیامت کے دن غریب کہیں گے ہم غریب تھے اس لیے دین پر نہیں چلے. تو اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے کر دیں گے کہ میرے بندو، تم کہہ رہے ہو ہم غریب ہیں اس وجہ سے اسلام پر نہیں چل رہے. یہ دیکھو عیسیٰ کو ان کا گھر ہی نہیں تھا، جنگلوں کے اندر زندگی گزاری، شادی نہیں کی پوری زندگی، جنگل سے جڑیں نکال کر کھاتے تھے، جانوروں کا شکار کر کے کھاتے تھے، اور ان کے اوپر کپڑے ان کے پھٹے پرانے ہوتے تھے، ایک جوڑا انہوں نے پہنا ہوتا تھا، ان کا کوئی نہیں تھا، ساری حکومت ان کے مخالف تھی. تو کیا تم اس سے بھی زیادہ غریب تھے؟ تو اللہ غریبوں کی غربت کے عذر کو مردود کر دے گا اور کہے گا اگر یہ غریبی کی وجہ سے اسلام پر نہیں چلے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں اٹھا کر جہنم کی آگ کے اندر ڈال دے گا. اور جو کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے پیسوں نے، دولت نے ہمیں دور رکھا، تو اللہ رب العزت سلیمان علیہ السلام کو سامنے لائیں گے کہ کیا اس سے زیادہ تمہارے پاس دولت تھی؟ کہ اس کے پاس جنات تھے اس کی غلامی میں. بادشاہ کہیں گے ہم بادشاہت کی وجہ سے اسلام پر نہیں چلے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا اس سے زیادہ تمہارے پاس دولت آ گئی تھی؟ تو ان کے اس عذر کو مردود کر کے امیر لوگوں کو جہنم کی آگ کے اندر اللہ ڈالے گا. اور اس طریقے سے جو کہیں گے ہم بیمار تھے، یا اللہ بیماری کی وجہ سے اسلام پر نہیں چلے. آج لوگ اگر بیمار ہیں، ٹانگیں بیمار ہیں، کمر بیمار ہے، کمر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، او اللہ کے بندو زبان میں درد تو نہیں ہے، زبان سے اسلام کی بات تو کر سکتے ہو،
تو क्यों नहीं करते घर में अल्लाह की बातें? क्यों नहीं करते हो घर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें? जुबान के ऊपर फालज का टैग तो नहीं पड़ा। असल बात यह है कि हम दीन से दूर हो गए हैं, दीन से हमें बुग़्ज़ हो गया है, नफरत हो गई है, इसलिए हम दीन की बातें नहीं कर रहे, इस्लाम की बातें नहीं कर रहे। तो मेरे भाइयों, जैसे सहाबी ने कहा कि कोई उज़्र नहीं चलेगा, इसी ओहद की लड़ाई के अंदर काफिरों ने एक झूठी खबर फैला दी थी कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, ताकि इससे मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएं। और सहाबा, चूंकि नबी अलैहिस्सलाम में जान अटकती थी सहाबा की, नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि नबी अलैहिस्सलाम थोड़े से भी गमज़दा हों। नबी अलैहिस्सलाम खुश होते थे, सहाबा खुश हो जाते थे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते थे तो सहाबा नाराज हो जाते थे। उनकी खुशी और गमी का मैयार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। टूट कर मोहब्बत करते थे कि मेरे नबी का यह तरीका है, मेरे नबी का यह हुक्म है। तो जब उनको सहाबा को पता चला झूठी खबर में कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, तो सहाबा के घुटने टेक गए और नीचे गिर गए, और सहाबा के ऊपर अजीब हालत थी, जिस्म से ताकत खत्म हो गई, गोया कि जैसे रूह किसी ने छीन ली। तो अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़ते लड़ते वहां से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि मुहाजिरीन परेशान होकर बैठे हैं, सहाबा अंसार परेशान होकर बैठे हैं, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान होकर बैठे हैं, तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान है। तो उन्होंने कहा, भाई क्या हुआ, क्या बात है? कहा कि आपको पता नहीं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। तो यह भी परेशान हो गए, और उसके बाद कहा कि थोड़ी देर बाद सर उठाया और कहा कि जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो तुम जी कर क्या करोगे? उठो, लड़ो और मरो, या तो इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर फैलाओ, या तो अपनी जान कुर्बान कर दो इस्लाम के ऊपर। तो दोनों हाथों में तलवार ली, और सहाबा ने रोका, न करें, बहुत काफिर हैं, अपनी जान के ऊपर रहम करें, आगे बहुत ज्यादा काफिर हैं, इनमें न जाएं। तो कहने लगे कि मुझे जन्नत की खुशबू और पहाड़ से आ रही है, कि जब इंसान नेक बन जाता है तो अल्लाह जन्नत की हवाएं चलाता है उसके दिल पर, फिर उसके घर में जन्नत की हवाएं चलती हैं, बरकत होती हैं, रहमतें बरसती हैं, बरकतें बरसती हैं, बेटे फरमाबरदार होते हैं, घर में सब कुरान पढ़ रहे होते हैं, जिक्र कर रहे होते हैं, एक जन्नत का मंजर होता है। तो ऐसे अपना हाथ छुड़ाया, काफिरों में घुस गए, बहुत ज्यादा काफिर थे, एक पूरा लश्कर था, उनको काटते रहे हत्ता के जख्मों से चूर हो गए। काफिरों ने मिलकर हमला किया तो वो वहीं पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, इस्लाम के ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और बाद में ढूंढा कि अनस बिन नजर किधर हैं, तलाश की, मिले नहीं, बहुत ज्यादा ढूंढा तो चेहरा मसख हो चुका था, 80 से ज्यादा जख्म जिस्म पर थे, 80 से ज्यादा जख्म। आज मुझे बताएं कि आज हमारी हालत क्या है, कि हम इस्लाम की खातिर थोड़ा सा गम बर्दाश्त करते हैं? कभी दिल में दर्द रख कर किसी मुसलमान को हमने ये दावत दी है कि भाई आ, तू भी तौबा कर, मैं भी तौबा करूं, बगावत वाली जिंदगी को छोड़ें, सच्चे सुच्चे मुसलमान बन जाएं? और सच्चा सुच्चा मुसलमान बनने के लिए आखिरी में बात करता हूं, सच्चा सुच्चा अगर कोई चाहता है मैं मुसलमान बनूं, उसके लिए पहला काम यह करना पड़ेगा कि अल्लाह पर भरोसा रखें,
اللہ پر توکل رکھیں۔ آج لوگ وہ کافروں کی طرح، جیسے کافر کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، مسلمانوں نے فقر کی غم سے، فقر کے ڈر سے ڈر رہے ہیں کہ زیادہ بچے ہوں گے، ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، اور وہ کافروں کے طریقے لے آئے ہیں۔ اور ہوا یہ ہے کہ انسان خود ہی اپنے مسئلوں کو دور کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اگر میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ اسباب نہیں ہوں گے، میں مر جاؤں گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کا یقین اپنے دل پر لائیں، اور اس کے بعد سچا سچا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں ہے۔ عورتیں بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں، مرد بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھیں۔ ہم کوئی یہودی نہیں ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں، ہمارے کلیسا نہیں ہے، ہمارے گرجا کوئی نہیں ہے، یہ مسجد ہے۔ یہ مسجد کس لیے بنائی ہے؟ تاکہ مسلمان اس کے اندر جمع ہوں۔ مسلمان ایک اصول ہے، اسلام کا ایک اصول ہے، یہ اصول یاد رکھیں کہ جیسے سردیوں کا ایک اصول ہے کہ جب سردیاں آ جائیں تو ہم اپنے آپ کو گرم کرتے ہیں، جب گرمیاں آ جائیں تو پنکھے چلاتے ہیں۔ یہ ایک اصول بن چکا ہے، اور یہ ایک اصول بن چکا ہے کہ کس وقت درخت زمین میں لگانے ہیں اور کس وقت زمین میں درخت لگاؤ گے نہیں لگیں گے، گندم کب زمین میں بو گے، مکی کب زمین میں بو گے، یہ ایک اصول ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کا ایک اصول ہے کہ جب اذان ہو جائے مسلمان تمام کام ختم کر دیں۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ آج ہم نماز پڑھتی بھی نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو احسان والی نماز پڑھتے ہیں۔ جس ٹائم پر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، آخری سلام پھر رہا ہوتا ہے، بس ایک آخری رکعت ہوتی ہے، اس وقت بھاگتے بھاگتے پہنچتے ہیں۔ تو ہم جب مومن بن جائیں، مسلم بن جائیں تو اللہ کے لیے بنیں، گھر والوں کے لیے نہیں۔ تو جس وقت یہ اصول یاد رکھیں، جس وقت اذان ہو جائے تمام کام چھوڑ دیں۔ گھر کی عورتیں، ہم بھی چونکہ مائیں بہنوں والے ہیں، ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا کہ بار بار دیکھا کہ بس یہ کام نمٹا لوں، آٹا گوندھ لوں، بس یہ تھوڑا سا کام ہے، سالن میں چمچہ پھیر لوں یا پیڑے کر لوں، تھوڑا سی جھاڑو رہتا ہے، بس یہ کپڑے کا جوڑا رہتا ہے، کسی طریقے سے یہ دھو لوں تو نماز قضا ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ اوف نماز قضا ہوگی۔ یہ اصول ہے کہ جب اذان ہو جائے تو ہم تمام کاموں کو چھوڑ دیں اگر ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں، تاکہ سب کو، محلے والے سب جانے فلاں کا بچہ، فلاں کی بچی یار جھوٹ نہیں بولتی، ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ بچے سچ بولیں، جھوٹی زندگی نہ جئیں، فراڈ والی زندگی نہ جئیں۔ اور جس وقت جھوٹ بولتا ہے انسان لعنتی ہو جاتا ہے، اور انسان کے اوپر لعنت برستی ہے، لعنت کی بھی ایک شکل ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، بیڑیوں کی طرح دوسروں کو نہ کھائیں، اور اپنے ماں باپ کا ادب کریں، بہن بھائیوں کا ادب کریں، اساتذہ کا ادب کریں، گالم گلوچ نہ کریں، گھر میں سے غیبت کو ختم کریں، اپنی زبان کو لگام دیں، اور اس کے بعد حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ موٹے موٹے کام ہیں مسلمان بننے کے۔ اگر ہم حرام کھا رہے ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو یہ ہماری نمازوں کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور حرام کپڑوں کے ساتھ حج کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ میں ایک چور کا ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ اس نے مرغی چھپائی اور ایسے گلی میں بیٹھا ہوا تھا اور اوپر والی سائڈ سے ذبح کر رہا تھا۔ ایک آدمی وہاں سے گزرا، کہا کہ بھئی ایسے
تو مرغی حرام ہو جاتی ہے، تو وہ کہنے لگا پہلے کون سی حلال تھی؟ تو اس وجہ سے اگر حرام پیسوں سے آدمی حج کرتا ہے، دنیا والے تو حاجی کہیں گے، لیکن اس کا حج بھی مردود ہے، پیٹ میں لقمہ حرام ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو یہ بھی اس کی نمازیں بھی مردود ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو حرام سے بچائیں۔ اور آخری بات مسلمان بننے کے لیے یہ ہے، جب گناہ ہو جائیں ہم سچی سچی توبہ کریں۔ شیطان کہتا ہے وہ بڑے گناہ ہو گئے ہیں، نہیں، شیطان کو کہیں اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے۔ دیکھیں ہر چیز کا ایک اپنا نور ہے۔ ایک انسان کہتا ہے، بعض لوگوں کو سنا ہوگا آپ نے، او جی ہم داڑھی نہیں رکھتے اس لیے کہ ہم سے جھوٹ چھوڑا نہیں جاتا۔ داڑھی کا اپنا گناہ ہے، جھوٹ کا اپنا گناہ ہے، نماز چھوڑنے کا اپنا گناہ ہے، حرام کھانے کا اپنا گناہ ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک جھوٹ بھی بولتا ہے، داڑھی بھی کاٹتا ہے، اس کو دو گناہ ملتے ہیں، ایک داڑھی کاٹنے کا، ایک جھوٹ بولنے کا۔ تو اس وجہ سے ایک آدمی نمازیں پڑھتا اور کہتا ہے او جی میں نمازیں پڑھتا ہوں، مجھے اخلاق کی ضرورت نہیں۔ ایک کے اخلاق اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں نمازوں کی ضرورت نہیں، ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جب آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں ہونا ہے۔ میری ساری تقریر کا خلاصہ اگر میں کہوں وہ یہ ہے کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔